یہ وضع تو ایک معنی کے لیے صحیح ہے لیکن دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہو تو پھر اس کے یہاں پر جو ہے دو قسمیں ہیں کہ دونوں معنوں میں مناسبت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر دونوں معنوں میں مناسبت نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں یہاں پر جو ہے مرتجل۔ جیسے لفظ جعفر چھوٹے یہاں پر جو ہے کنویں کے لیے بولا جاتا تھا، پھر عالم میں استعمال ہونے لگا ہے، وضع ایک معنی کے لیے پھر استعمال دوسرے ہونے لگا ہے، بیچ مناسبت بھی کوئی نہیں ہے، عالم اور یہاں پر جس میں کے اندر کوئی مناسبت بھی نہیں ہے۔ اگر دونوں معنی آپس میں مناسبت ہو تو پھر یہاں پر جو ہے دو حال سے خالی نہیں ہے، پہلے معنی چھوڑ کر دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہوگا یا پہلے میں بھی استعمال ہوگا دوسرے میں بھی ہوگا۔ اگر پہلے معنی چھوڑ کے صرف دوسرے میں استعمال ہو تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ جیسے لفظ دابہ، ابدان وضع اس کے یہاں پر جو وضع ہے ہر ایک زمین پر چلنے والے کے لیے، بعد میں وہ معنی چھوٹ گیا ہے، اب یہاں پر جو ہے چوپایوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے معنی چھوڑ کے صرف دوسرے میں استعمال ہے۔ اب اگر دونوں میں استعمال ہو، پہلے میں بھی استعمال ہو دوسرے میں بھی ہو، تو پہلے میں جو استعمال ہوگا بطور حقیقت تو اس کو حقیقت کہا جائے گا، دوسرے میں استعمال ہو بطور مجاز کے تو اس کو مجاز کہا جائے گا۔ جیسے لفظ اسد حیوان مفترس کے لیے بھی استعمال ہے پہلے معنی کے لحاظ سے اور یہ حقیقت ہے، اور رجل شجاع کے لیے بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہے، یہ معنی ثانی کے لحاظ سے یہ مجاز ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے پہلے اجمالاً یہ بتا دیا تھا، اب یہاں پر مصنف علیہ رحمت اسی کو متن میں ذکر کر رہے ہیں۔ اجمالاً یہ میں بتا دیا تھا، اب اسی کو یہ شارٹ کر بتائیں گے۔ وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، انہیں لفظ مفرد کی دوسری تقسیم کر رہے ہیں، اور دوسری تقسیم نے بتایا تعدد معنی اور وحدت معنی کے لحاظ سے ہے۔ ایک تقسیم پہلے ہو گیا ہے استقلال اور عدم استقلال کے لحاظ سے، اور دوسری تقسیم یہاں پر جو ہے تعدد معنی اور وحدت معنی کے لحاظ سے ہے۔ تو بتایا تھا کہ مفرد کے معنی زیادہ ہوں تو پھر یہاں پر جو ہے دو حال سے خالی نہیں ہے، ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ وضع ہوگا یا ابتداءً علیحدہ وضع نہ ہوگا۔ ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ وضع ہو تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ جیسے لفظ عین ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع ہے، اس کے کئی معنی ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، لفظ عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور عین سونے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع ہے۔ لفظ مفرد ہے، معنی اس کے بہت سارے ہیں لیکن ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع ہے، یعنی واضح نے اس کو ان سب معنوں کے لیے وضع کیا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے عین، یہ معنی اس کے بہت سارے ہیں، ہر ایک معنی کے لیے علیحدہ ابتداءً وضع نہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے۔ ابتداءً تو ایک معنی کے لیے وضع ہو لیکن دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہو، یعنی ابتداءً ہر ایک معنی کے علیحدہ وضع نہ ہو بلکہ ابتداءً تو ایک ہی معنی کے لیے وضع ہو لیکن دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے۔ دوسرے میں جو استعمال ہو رہا ہے پہلے اور دوسرے میں کوئی مناسبت ہے یا نہیں ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر مناسبت نہ ہو تو مرتجل، یعنی معنی تو ایک ہی وضع کیا گیا تھا لیکن اب اس معنی سے دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، ان کا آپس میں کوئی نسبت بھی نہیں ہے تو اس کو مرتجل کہا جائے گا۔ جیسے لفظ جعفر اس کا وضع اور معنی کے لیے ہے لیکن بعد میں استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ نام کے لیے، ان کا آپس میں کوئی مناسبت بھی نہیں ہے۔ چھوٹی نہر کے لیے وضع ہے لیکن بعد میں یہاں پر جو ہے یہ استعمال ہونے لگا ہے عالم میں، آپس میں نسبت بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کے آپس میں نسبت ہو تو پھر یہاں پر جو ہے دو حال سے خالی نہیں ہے، پہلے معنی چھوڑ کر دوسرے میں استعمال ہوگا یا دونوں میں استعمال ہوگا۔ پہلے معنی چھوڑ کے دوسرے میں استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں منقول، یعنی پہلے معنی سے نقل ہو کر دوسرے میں آیا ہوا ہے۔ جیسے لفظ دابہ پہلے معنی ہر زمین پر چلنے والی چیز کو آ جاتا ہے، رینگنے والی چیز کو، بعد میں یہاں پر جو ہے وہ معنی چھوڑ کے اب یہاں پر جو ہے صرف چوپائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے معنی میں بھی استعمال ہو دوسرے میں بھی ہو، پہلے میں بطور حقیقت کے ہو وہ دوسرے میں بطور مجاز کے ہو تو پہلے کو حقیقت کہا جائے گا دوسرے کو مجاز کہا جائے گا۔ یہ ہو گئے مفرد کے دوسری تقسیم کے 7 قسمیں، اسی کو بیان کریں گے۔ وہ ایزن یعنی اس طرح ایک اور تقسیم ہے، ان اتحد معنی ہو، اگر مفرد کا معنی ایک ہو گیا زیادہ ہوگا، اتحد معنی ہو اگر معنی اس کا ایک ہو تو کہتے ہیں مع تشخصه وضعا عالم، معنی ایک ہو تو یہاں پر کہتے ہیں کہ معنی مشخص معین ہوگا، یعنی کسی مخصوص شخص ساتھ خاص ہوگا،
بطور وضع کے، یعنی وضع اس کو ایک مخصوص شخص کے لیے کیا گیا ہو تو اس کو عالم کہا جائے گا، جیسے زید. اب یہاں پر معنی معین مشخص ہے کہ ایک مخصوص شخص ساتھ خاص ہے، معنی بھی ایک ہے اور وضع بھی اس کو ایک آدمی کے لیے کیا گیا. زید ایک نام ہے، اس کے لیے وضع ہے، لہٰذا یہاں پر یہ معین مشخص بھی ہے اور وضع اسی کا اس کے لیے ہے، تو اس کو عالم کہا جائے گا. یعنی معنی ہو بھی ایک اور ایک ہی شخص کے لیے وضع ہو تو پھر یہاں پر بن جائے گا عالم. وبدونہ، اور معنی تو ایک ہو لیکن معین مشخص نہ ہو، بلکہ یہاں پر جو ہے بہت سارے افراد بتایا جاتا ہو. یہ میں نے آپ کو بتایا 7 قسمیں ہیں، 3 قسمیں پہلے بتایا تھا. اگر معنی ایک ہو تو اس کی 3 قسمیں یہ پہلے بتایا تھا، اگر معنی زیادہ ہو تو اس کے 5 قسمیں بھی بتا دیے. پچھلے سبق میں یہاں پر جو گزرا تھا کہ مفرد کا معنی ایک ہوگا یا زیادہ ہوگا، ایک معنی اور 3 قسمیں ہیں، عالم، متواتی، مشکک. یہ پہلے سبق میں بتایا تھا. تو یہ وہ بتا رہے ہیں، وہ پہلے والا بتا رہے ہیں، اب اگلے والے بھی بتائیں گے. تو گویا کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ معنی ایک ہو تو معین مشخص ہوگا وضعی طور پر تو یہ عالم کہلائے گا، جیسے کہ زید. وبدونہ، معنی تو ایک ہے لیکن معین مشخص نہیں ہے. کیا مطلب؟ بہت سارے افراد صادق آتا ہے تو پھر دعا سے خالی نہیں ہے. بہت سارے افراد صادق آتا ہے علی سبیل استواء آئے گا، یعنی ایک جیسا صادق آتا ہوگا یا فرق کے ساتھ. ایک جیسا صادق آتا ہے تو اس کو متواتر کہیں، جیسے انسان مثال دیا تھا، انسان ہر ایک کو صادق آتا ہے برابر. اگر فرق کے ساتھ صادق آ رہا ہو تو اس کو مشکک کہیں گے، جیسے کہ مثال دیا تھا بیاض. یہ بیاض یہاں پر جو ہے سلج اولوں پر اور برف پر یہاں پر صادق آتا ہے مکمل، اور ہاتھی کے دانت پر صادق آتا ہے کمی کے ساتھ. یہ وہ بتا رہے ہیں. وہ بدون ہی، اگر معنی معین مشخص نہ ہو تو ایک، لیکن معین مشخص نہ ہو بلکہ بہت سارے افراد پر صادق آ رہا ہو تو کہتے ہیں متواتن. ان تساوت افراد ہو، اگر تمام افراد برابر ہوں تو اس کو متواتر کہا جائے گا. یعنی بہت سارے افراد پر صادق آ رہا ہے لیکن افراد پر جو صادق سب پر آ رہا ہے، برابر طور پر صادق آ رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا متواتن. اور مشککن ان تفاوتت باولویت و اولیت، کہتے ہیں کلی مشکک ہوگی ان تفاوتت باولیت و اولویت. اولویت اور اولیت یہ فرق کے ساتھ صادق آ رہا ہو، یعنی برابر صادق نہیں آ رہا ہے بلکہ اولیت اور اولویت. اولیت پہلے کا معنی ہوتا ہے اور اولویت اعلیٰ کا معنی ہے، اولا کے معنی ہے. تو اولویت اور اولیت کے فرق کے ساتھ صادق آئے گا تو اس کو کلی مشکک کہا جائے گا. جیسے کہ اولویت اور اولویت کی مثال میں بتا دیا کہ سفیدی صادق آتی ہے برف پر اولویت کے ساتھ اور اولیت کے ساتھ، اور سرج پر صادق آتی ہے بغیر اولیت اور اولیت کے، یعنی کمی کے ساتھ صادق آتی ہے. تو یہ ہو جائے گا مشکک. وَإِن كَثُرَ، اگر مفرد کے معنی زیادہ ہوں تو پھر بتایا تھا یہاں پر دعا خالی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے وزن الگ الگ وضع ہوگا تو مشترک. کہتے ہیں فَإِن وُضِعَ لِكُلٍّ ابتداءً، ہر ایک معنی کے لیے وزن الگ الگ وضع ہوگا علیحدہ فمشترکن، تو یہ مشترک کھلائے گا. وَإِلَّا، ہر ایک معنی کے لیے وزن الگ الگ وضع نہیں ہے بلکہ وضع تو ایک ہے لیکن دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہے، تو کہتے ہیں استعمال جب دوسرے میں ہونے لگا ہے اور پہلے معنی چھوٹ گیا ہو تو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے منقول مرتجل ذکر نہیں کیا، متن میں اس کو ذکر نہیں کیا، جو میں نے آپ کو بیچ میں بتایا تھا کہ مناسبت نہ ہو تو مرتجل ہے اور پہلے معنی چھوٹ کے دوسرے میں آیا ہو تو پھر منقول ہے. تو یہ بتا رہے ہیں وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي، ورنہ اگر مشہور ہو، یعنی ایک معنی کی وضع تو نہیں ہے، وضع تو بہت سارے معنوں کی وضع نہیں ہے بلکہ وضع تو ایک معنی کے لیے، لیکن پہلے معنی چھوٹ کے دوسرے میں استعمال ہونے لگا ہے تو منقول کھلائے گا. فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي، پہلے معنی چھوڑ کے دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا ہو، مشہور ہونے لگا ہو، فمنقول، تو اس کو منقول کہا جائے گا. ينسب الى الناقل، اور اس کی نسبت کی جائے گی ناقل کی طرف. منقول ناقل سے ہی ہوتا ظاہر ہے، کسی ناقل نے اس کو نقل کیا ہوگا، یعنی جو اس معنی سے ہٹا کر اس معنی میں لایا ہے کسی اہل لغت نے کیا ہوگا یا اہل اصطلاح نے کیا ہوگا. وَإِلَّا، پہلے معنی چھوٹا نہ ہو بلکہ پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ، دونوں میں استعمال ہوتا ہو تو یا پھر حقیقت ہوگا یا مجاز، پہلے معنی میں استعمال ہو تو حقیقت، دوسرے میں استعمال ہو تو مجاز. یہ ہوگا یہاں پر جو ہے مفرد کے 7 قسمیں متن کے اندر. وَأَيْضًا،
مصنف علیہ رحمت، شارح علیہ رحمت یہاں پر جو ہے مصنف کی اس کی عبارت کو نیچے لا کر اس کے یہاں پر جو ہے مزید وضاحت کریں گے۔ وہ ایزن کو یہاں پر نیچے لایا ہے، اتارا ہے، اور اس کے اندر اس نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ایزن کا ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے، ترکیبی حیثیت واضح کرنا کہ ایزن یہ کیا ہوتا ہے، یہ منصوب آتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا، وہ ایزن بس، تو ترکیب اس کا کیا بنے گا ایک۔ اور دوسرا یہاں پر فی بحثن سے ایک اعتراض نقل کیا ہے، یہ بیچ میں لایا ہے، وہ فی بحثن شرح کے اندر، اس سے ایک اعتراض نقل کیا ہے۔ اور تأمل فی جو آخر میں لایا ہے، اس سے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 3 باتیں یہاں پر جو ہے کہ جو شرح لایا ہے، اس میں ایک ترکیب وضاحت فی بحثن سے مصنف پر اعتراض وارد ہونے والے کا نقل کیا ہے اعتراض کو، اور تأمل فی سے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ترکیب کیا ہے، تو بتا رہے ہیں مفعول مطلق لفعل محذوف، جہاں کہیں بھی ایزن آ جائے گا یہ مفعول مطلق بنے گا فعل محذوف کے لیے، اس کا فعل محذوف ہوگا عامل، اور یہ مفعول مطلق بنے گا۔ فعل محذوف کیا ہے، آز ایزن، ضرب ضربن، ضرب تو ضربن سے ہوتا ہے، یہاں پر ہوگا آز ایزن، رجع رجوعا، معنی اس کا ہوتا ہے رجع رجوعا، لوٹا لوٹنا۔ تو اوپر جو کہا ہے وہ ایزن، تمہارا کیا بن جائے گا، کہتے ہیں مصنف گوئے بتا رہے ہیں کہ دوبارہ پھر لوٹ رہی ہے اس مفرد کی تعریف، تقسیم، ایک تقسیم پہلے ہو گئی تھی، وہ ایزن گوئے کہ بتا رہے ہیں رجع رجوعا، تعریف پھر لوٹی لوٹنا، یعنی اس کے اقسام پھر لوٹے لوٹنا، یہ اس کے اقسام پھر لوٹے، دوبارہ اس کا اقسام کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی ایک دفعہ اقسام وہ بیان ہو گئے ہیں، وہ ایزن اسی طرح پھر اس کے اقسام لوٹ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آز ایزن اے رجع رجوعا، یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، اور معنی اس کا رجع رجوعا، آز ایزن معنی ہوگا رجع رجوعا۔ تو جو متن میں آیا ہوا ہے تو اس کا معنی بن گیا، گویا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوبارہ اس کے تقسیم پھر لوٹ رہا ہے، اس کی تقسیم پھر ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں وفیہ اشارۃ الی ان هذه القسمۃ ایضا لمطلق المفرد لا للاسم۔ اب دیکھیں جو تقسیم کی آگے ہم نے جیسے علم، متواتی، مشکک وغیرہ اس کے تقسیمات اس کے آ گئے، اسی کے بات ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آز ایزن آز لایا ہے، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، مطلقاً مفرد کی ہے، جیسے مفرد تقسیم پہلے ہو گئی ہے، 3 قسمیں بیان ہو گئی، اسم فعل حرف، ایسے یہاں پر جو ہے مطلق اسی کی تعریف ہے، یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم بھی مفرد مطلق کی ہے، مطلق مفرد کی ہے، یعنی مفرد کی تقسیم یوں کہو۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مطلق مفرد کی تقسیم ہے، اور مفرد تقسیم کا تو اسم بھی ہے، فعل بھی، حرف بھی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزن جلا ہے، یعنی بعینی اسی طرح جیسے پھر تقسیم تھی، یہ بھی تقسیم اس طرح کا ہے، تو معنی یہ بن جائے گا جیسے آگے پھر اس کے اقسام جو بیان کیے ہیں، یا علم ہوگا یا مشکک یا متواتی وغیرہ، تو کہتے ہیں جیسے کہ اسم علم ہوتا ہے، متواتی ہوتا ہے، مشکک ہوتا ہے، ایسے فعل بھی متواتی مشکک علم ہوگی، حرف بھی متواتی مشکک علم ہوگا۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ متواتی ہونا، علم ہونا، مشکک ہونا، یہ اقسام اسم کے تو ہو سکتے ہیں، فعل حرف کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ ایزن، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفرد مطلق مفرد کی تعریف ہے، اور مطلق مفرد تو اس سب کو کہا جاتا ہے، ان تینوں کو کہا جاتا ہے، 3 قسمیں اس کی ہیں، مطلق مفرد کہو تو اس کے 3 اقسام آ جاتے ہیں۔ جیسے اسم کے اندر یہ بات پھر آتی ہے تو فعل پر بھی آنا چاہیے اور حرف پر بھی آنا چاہیے، حالانکہ فعل حرف پر نہیں آتی ہے، تو مصنف نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو کہتے ہیں فی اشارۃ الی ان هذه القسمۃ ایضا لمطلق المفرد، کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ایضا لا کر اشارہ ہے کہ یہ تقسیم جو دوبارہ ہو رہی ہے آگے، جو 7 قسمیں بیان کی آپ کو، کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح یہاں پر جو ہے مطلق مفرد کے ہے، لا للاسم، اسم کے نہیں ہے۔ مفرد کی بات چل رہی ہے وہ ایضا سے، پہلے مفرد کا تعریف ہوا ہے، تقسیم ہوا ہے، اسم کا نہیں ہوا ہے، پہلے مفرد کا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی یہ مفرد کا ہونا چاہیے، جب مفرد کا ہے تو اس کے 3 اقسام نیچے اس میں آ جائیں گے۔ یہ صرف اسم کی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ہے کیا نام ہے مفرد کی ہے، وہ فیہ بحث، لیکن اس کے اندر بحث ہے، یہ فیہ بحث نے اعتراض نقل کیا ہے۔ اعتراض تو یہ میں آپ کو بتا دیا، یہ اعتراض ہے کہ یہ تو پھر یہاں پر جو ہے یہ عالم متواتی مشکک، یہ کلمہ کے اور ادات کے بھی یہاں پر جو ہے اقسام ہونا چاہیے، حالانکہ ان کے اقسام نہیں ہے، یہ اسم کے ہی ہے۔ فعل و حرف کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فعل و حرف یہاں پر جو ہے
متصف نہیں ہوتے ہیں کلیت اور جزیت کے ساتھ. کلیت جزیت کے ساتھ متصف نہیں ہوتے ہیں، اس میں کلیت جزیت نہیں ہوتی ہے فعل میں حرف میں. جب کلیت جزیت نہیں ہوتی ہے تو پھر تو اس کے اندر اس قسمیں یہ عالم تو ایک جزئی ہوتا ہے، ایک ہی زید ہے، اور آگے کچھ یہاں پر کلی ہے. اور فعل حرف میں کلیت جزیت ہوتا نہیں ہے. جب کلیت جزیت نہیں ہوتا ہے تو یہ تقسیم تو فعل پر حرف پر صادق نہیں آ سکتی ہے. حالانکہ مصنف کے صحیح طریقے سے معلوم ہوتا ہے یہ سب پر صادق آئے گی. اس اسم عالم ہوتا ہے، دیگر ہم قسمیں اس کو ہوتی ہے. ایسے فعل کے بھی یہ قسمیں ہونا چاہیے، حرف کی بھی ہونا چاہیے. حالانکہ حرف وہ فعل کی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جزیت کلیت کا تقاضا نہیں ہوتا. تو یہ اعتراض ہو گیا ہے مصنف پر. ایضاً لا کر تو معلوم اس نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ اسی طرح تقسیم ہے جس پہلے ہوا تھا، تو اس پر اعتراض ہو جائے گا. اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہے، مانتے ہیں مطلق مفرد کی تقسیم ہے، لیکن لجمیع اقسام ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اقسام کے لحاظ سے. یعنی سارے اقسام کے لحاظ سے مفرد کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ بعض افراد کے لحاظ سے ہے. اور بعض افراد سے مراد کے اسم ہے. تقسیم تو اسی طرح ہو رہا ہے مفرد کا، لیکن مفرد کی تقسیم سارے اقسام کے لحاظ سے اور ایک بعض اقسام کے لحاظ سے. یہاں پر سارے اقسام کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ بعض اقسام کے لحاظ سے ہے، اور وہ بعض سے مراد اسم ہے. لہٰذا کوئی اشکال ہی نہیں ہے، پھر ہمارا مراد ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کو لے کے اعتراض کیا جائے کہ اس میں کلی جزیت نہیں ہے، لہٰذا وہ کیسے تقسیم اس میں ہوگا؟ تو کہتے ہیں وہ ہمیں مراد ہے ہی نہیں ہے. ہمارا مراد مفرد کے ایک قسم مراد ہے، پورا اقسام نہیں ہے. اس کے تین قسم مراد نہیں ہے، ایک قسم مراد ہے اسم. تو لہٰذا یہ پر جو ہم نے بتا دیا عالم ہوگا متشکی متواتی، یہ اسم کے تقسیمات ہے نہ کہ فعل حرف کے. اس سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مطلق الشے، مطلق الشے. ایک ہوتا ہے شے الشے المطلق. ایک ہوتا ہے مطلق شے، ایک ہوتا ہے الشے المطلق. ان میں کیا فرق ہے کہ مطلق الشے، اب یہاں پر یہ جو شے مطلق الشے میں جو شے ہے، لفظ شے یہ مقید نہیں کسی کے ساتھ، اس میں کوئی قید نہیں ہے. مطلق شے کے اندر جو لفظ شے ہے اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، بلا قید ہے. اور الشے المطلق کے اندر شے کے ساتھ قید ہے مطلق کا، یعنی کیونکہ شے کا صفت بن رہا ہے مطلق. تو گویا کہ الشے المطلق لفظ جو ہے یہ ہے مقید، اور مطلق شے یہ ہے مطلق. یہ کیا نام ہے پر اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، بغیر قید کے ہے. اور جہاں پر قید نہیں ہوتا ہے اس میں تعمیم بھی زیادہ ہوتی ہے. جس چیز میں قیود نہ ہو وہ عام زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس چیز کے جس میں قید ہو. تو کیا مطلب کہ شے مطلق کے اندر کوئی قید نہیں ہے تو اس میں تعمیم زیادہ ہے، زیادہ عام ہے. جب تعمیم زیادہ ہے تو تخصیص بھی ہو سکتی ہے، اس میں تخصیص بھی ہو سکتی ہے. اور الشے المطلق اس میں پہلے سے قید ہے، اور جس میں قید ہوتا ہے اس میں تعمیم بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو جب تعمیم نہیں ہوتی تخصیص بھی نہیں ہو سکتا. اس میں وہ عام نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں تخصیص بھی نہیں کریں گے، خاص بھی نہیں کریں گے. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ دیکھیں یہ بار کیا بتا رہے ہیں کہ ایضاً لمطلق المفرد. تو یہاں پر دو لفظ بن جائیں گے، ایک مطلق مفرد، ایک ہوگا المفرد المطلق. ایک ہوگا مطلق مفرد، ایک ہوگا المفرد المطلق. اس میں فرق ہے. مطلق مفرد یہ عام ہے، کوئی اس میں قید نہیں ہے. مطلق مفرد اس میں کوئی قید نہیں ہے. جب مطلق مفرد اس میں قید نہیں ہے اور عام ہے تو تخصیص بھی کریں گے. تو مطلق مفرد سے ہمارا مراد وہ مفرد ہے جس کو اسم کہتے ہیں، تخصیص کریں گے. مطلق مفرد کیونکہ عام ہے تخصیص ہو سکتا ہے، لہذا مطلق مفرد سے ہمارا مراد یہاں پر تمام اقسام نہیں ہے، جمیع اقسام مراد نہیں ہے، بلکہ قسم واحد ہے یعنی اسم. یعنی اس میں قید لگائیں گے. مفرد مراد وہ مفرد جو اسم کے ساتھ مقید ہو.
تو وہ ہے کہ یہاں پر مطلق مفرد کے یہاں پر جو ہے تقسیم بیان ہو رہا ہے، لیکن تمام اقسام کے لحاظ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے بعض اقسام بعض قسم سے ہوتا ہے اور بعض اس کا قسم جو ہے وہ ہے اسم۔ اور المفرد المطلق جب ہوگا تو اس میں قید پہلے سے یہاں پر جو ہے اس کا اندر، جب قید پہلے سے ہے تو اس میں یہاں پر جو ہے پھر تخصیص بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہاں پر جو تقسیم اس نے کیا ہے یہ مطلق مفرد کا کیا ہے، اور مطلق مفرد عام ہے لہٰذا تخصیص کر کے اس کے اسم آپ مراد لیں گے، اور دوسرا المفرد المطلق کیونکہ پہلی تخصیص اس میں ہے لہٰذا اس میں مزید تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ وفي بحث، اس کے اندر بحث ہے کہ لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كان متحد المعنى داخلين في العلم والمتبات والمشکک، وہی اعتراض نقل کرتے ہیں اس میں بحث اعتراض یہ ہے کہ لأنه یہ ایضاً کہنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ أن يكون الحرف والفعل إذا كان متحد المعنى، حرف اور فعل کا معنی جب متحد ہو تو یہ بھی دونوں داخل ہو جائے عالم میں متباتی اور مشکک میں، یہ بھی داخل ہونا چاہیے، مع أنهم لا يسمونها بهذه الأسامي، موجود ہے کہ یہاں پر جو ہے اسم اور فعل و حرف کا یہاں پر جو ہے یہ نام کوئی بھی نہیں دیتا، یعنی فعل کو عالم کہا جائے، فعل کو متباتی مشکک کہا جائے، حرف کو متباتی عالم مشکک کہا جائے، یہ نام ان کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ بل قد حقق فی موضعہ ان معناہما لا یتصف، بلکہ یہاں پر کہتے ہیں اپنی جگہ میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان دونوں کا معنی لا یتصف بالکلیت والجزیت، یہ کلیت اور جزوی کے ساتھ یہاں پر جو ہے متصف نہیں ہوتے ہیں۔ جب متصف نہیں ہوتے ہیں تو پھر مصنف نے کیسے کہہ دیا تأمل فی، کہ اس میں آپ جو ہے غور و سوچ کرو اور جواب اس کا نکالو، جواب میں پہلے آپ کو بتا دیا، وہی جواب اسی تامت سے اسی جواب کو اشارہ کیا جو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ نے اعتراض نقل کیا کر دیا ہے، ہمارا مراد یہ ہے ہی نہیں ہے، ایزن سے ہمارا یہ مراد نہیں ہے، از ہمارا یہاں پر جو ہے مطلق مفرد ہے، اور مطلق مفرد کے اندر یہاں پر ہم تخصیص کریں گے اسم کو، کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں اسم کے، لہٰذا اسم عالم ہو سکتا ہے، متباتی مشکک ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے فعل و حرف اس میں داخل ہے ہی نہیں ہے، چاہیے جائے کہ اس کو لے کے اعتراض کیا جائے۔ چلیے آخر